اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس ففتھ سبجیکٹ اردو لیسن نمبر 6 پیراگراف نمبر 3. سبقس ناو دوستی. ات سے زٕ پیراگراف پڑھمت تریم پرو گبرو آز. تھوڑی دیر گھومنے کے بعد سب لڑکے کھانا کھانے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے. احمد اور ندیم نے بھی اپنی ٹولی کے ساتھ کھانے کی چیزیں مل بانٹ کر کھائی. کھانا کھانے کے بعد سب لڑکے مختلف اطراف میں سیر کر نکلے. کچھ لدر نالے کے کنارے کی طرف چل پڑے، کچھ بازار کی جانب گئے اور کچھ لڑکے جنگل کی سیر کو گئے. احمد اور ندیم بھی جنگل کی طرف نکل گئے. راستے میں اونچے اور گھنے پیڑ تھے. ارد گرد کا نظارہ بے حد خوبصورت اور دلکش تھا. احمد اور ندیم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئے. انہیں اس بات کا خیال ہی نہیں رہا کہ وہ گھنے درختوں اور جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے بہت دور نکل گئے ہیں. اچانک انہیں ایک خوفناک آواز سنائی دی. جنگل کی خاموشی میں اس آواز نے دونوں کو ڈرا دیا. احمد کو تھوڑی ہی فاصلے پر ایک ریچھ نظر آیا. ریچھ ان کی طرف آ رہا تھا. احمد نے ندیم کا ہاتھ فوراً جھٹک دیا اور پھرتی سے ایک پیڑ پر چڑھ گیا. ندیم نے جب ریچھ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے منہ سے چھنک نکل گئی. اس نے احمد کو پکارتے ہوئے کہا، احمد مجھے بچاؤ، مجھے پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا. احمد پیڑ پر سے ندیم کی بے بسی کو خاموشی سے دیکھتا رہا. ندیم کو گھبراہٹ میں اور کچھ نہ سوجا اور زمین پر لیٹ گیا. آنکھیں بند کر کے اپنی سانس روک لی. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مردہ ہو. ریچھ نے قریب آ کر ایک لمحے کے لیے اسے سونگا اور آگے بڑھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد ندیم نے دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے. اس کی جان میں جان آئی. وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور احمد کی طرف دیکھنے لگا. احمد کی بے وفائی سے اسے بہت دکھ ہوا تھا. اس سے یہ توقع نہیں تھی کہ احمد مصیبت کی گھڑی میں اسے اکیلا چھوڑ دے گا. احمد نے جب دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے تو وہ پیڑ سے نیچے اتر آیا اور ندیم سے کہنے لگا، شکر ہے کہ بچ گئی، لیکن یہ تو بتا کہ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا. ندیم مسکرا بولا، ریچھ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئی. گبرو دپا ییٚلہِ یِم بچ گئے سیر کرنے یور پہلگام تہٕ ییٚلہِ یِمو مطلب اتہِ دِتُکھ دمہنا. تھوڑی دیر گھومنے کے بعد سب لڑکے کھانا کھانے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے. دپا تھوڑا بہت کورُکھ مےٚ ریسٹ تہٕ پتہٕ لٔگۍ یِم بتہٕ وتہٕ کھٮ۪نہِ أکسٕے جایہِ گٔے جمع. احمد اور ندیم نے بھی اپنی ٹولی، یُس یہ یِم دوست زٕ ٲسۍ احمد تہٕ ندیم، یِمو تہِ کٔرٕکھ پنٕنۍ ٹوٗلۍ جمع تہٕ لٔگۍ یِم کھٮ۪نٕچ تیٲری کرنے. کھانا کھانے کے بعد جب لڑکے مختلف اطراف میں سیر کرنے نکلے، ییٚلہِ ہسا لڑکہٕ لٔگۍ اورٕ یورٕ نژنہِ تہٕ أڑۍ لٔگۍ لیدٕر نالہٕ چھُ اَتہِ توکُن گٔے گژھنہِ، أڑۍ گٔے جنگلس کُن، أڑۍ گٔے بازرس کُن. تہٕ مگر اتھ منٛز کٔر کٲم، احمد تہٕ ندیم درٛاے جنگلس کُن یہ چکرا کرنے. تہٕ راستے میں اونچے اور گھنے پیڑ تھے. دپان اتھ منٛز اوس زبردست گیر جنگلس منٛز اوس أکِس جایہِ گیر تہٕ یِم لٔگۍ اُکنُے. اتہِ اوس بے حد خوبصوٗرتی تہٕ یِم لٔگۍ أتھۍ سۭتۍ. تہٕ احمد اور نبی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئے. دپان یِم ٲسۍ واریاہ سٲتھی مگر یِمو کوٚرُکھ اکھ أکِس تھپھ تہٕ لٔگۍ یِم برونٛٹھ پکنہِ. یِمن روٗد نہٕ اَمہِ کتھِ ہُنٛد کانٛہہ تہِ خیال کہ کُنہِ جایہِ ما آسہِ کینٛہہ جانور شانور. اس بات کا خیال نہیں رہا کہ وہ گھنے درختوں اور جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے بہت دور نکل گئے ہیں. اچانک دپان ییٚلہِ یِم واریاہ دوٗر اتھ جنگلس منٛز درٛاے تہٕ اچانک گوٚو یِمن اکھ خوفناک آواز بٕتھِ تہٕ جنگل کی خاموشی میں اس آواز نے دونوں کو ڈرا دیا. دپان جنگل چھُ آسان یہ وٲران تہٕ یُتھُے یہِ خاموشی ہٕنٛز آواز، اَمہِ خاموشی منٛز گٔے یہِ آواز، یِم لٔگۍ دۄنوَے کھۄژنہِ. تہٕ یُس احمد تھوڑا پوٚک احمد برونٛہہ کُن تہٕ أمۍ وُچھ اَتہِ ریچھ یَس أسۍ ہاپُت چھِ وَنان. دپان یُتھُے أمۍ یہِ وُچھ تو یہ اوس اُکنُے. اِمنے کُن پکان. احمد نے ندیم کا ہاتھ فوراً جھٹک دیا اور پھرتی سے ایک پیڑ پر چڑھا. دپان احمدن کٔر کٲم، ندیم ژھُن أتی ترٲیِتھ، ژھٕنۍ اَتھ کُلِس پٮ۪ٹھ وۄٹھ تہٕ کھوٚت ہیوٚر. ندیم نے جب ریچھ کو اپنی طرف آتے دیکھا، ییٚلہِ ہسا أمۍ بیٚیہِ أمۍ سٕنٛدۍ دوستن پانس کُن وُچھ ہاپت یِوان، أمۍ کَڑے ٹھیٖک ویٖک لجا احمدس یہِ کرنہِ آلو مگر أمۍ کوٚرُس نہٕ اوکُن غور کینٛہہ. تہٕ احمد مجھے بچاو
سُہ اوس أمِس وَنان مےٚ بچاو تہٕ مےٚ تہِ کھال اَتھ کُلِس پٮ۪ٹھ تہٕ ہیٚمۍ لوگ موج احمد پیٹ پر سے ندیم کی بے بسی کو خاموشی دیکھتا رہا سُہ اوس کُلِس پٮ۪ٹھ وٕچھان اوس یہِ کیٛاہ چھُ کران تہٕ ییٚلہِ ندیٖمس زیادَے گھبراہٹ گٔے تہٕ یہِ پیوٚو زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ وہ زمین پر لیٹ گیا آنکھیں دپان أمۍ کَرِ أچھ ؤچھ بنٛد تہٕ شاہ تہِ کوٚرُن بنٛد ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مردہ ہو ہاپتس تہِ باسیٛا کہ یہِ موٗد ریٖچھ نے قریب اگر اس سے لمحہ کے لیے أمۍ ہیوٚت أمِس مُشُک تہٕ لوگ برونٛٹھ پکنہِ دپان تھوڑی دیر کے بعد ندیم نے دیکھا ییٚلہِ کینٛہہ ٹایم گوٚو تہٕ ندیٖمن وُچھ یا گوٚو ہاپُت اس کی جان میں جان ندیٖمس یُس یہِ اوس أمِس ییٚلہِ باسیٛو ہاپُت گوٚو تہٕ أمِس لٔج تھوڑا ہٮ۪س ہیوٗ یِنۍ وہ کپڑے چھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا دپان تٔمۍ دٔنِم پلو شتو لوگ تھوٚد وۄتھنہِ اور احمد کی طرف دیکھنے لگا وُچھ أمِس پنٛنِس دوستس کُن یُس کُلِس پٮ۪ٹھ اوس احمد کے بے وفایی سے بہت دُکھ ہوا أمِس گوٚو زبردست محسوٗس پنٛنہِ جایہِ کہ یہِ گوٚو نہٕ دوست آسُن کینٛہہ أمِس اوس نہٕ یہِ توقع ہے کہ احمد مصیبت کے گھڑی میں اسے اکیلا چھوڑ دے گا أمِس اوس نہٕ یہِ توقع کہ احمد کیٛاہ ترٛایہِ أمِس مصیبتس منٛز تہٕ ییٚلہِ یہِ ووٚتھ احمد نے جب دیکھا دپان ییٚلہِ احمدن وُچھ ریٖچھ جا چُکا یہ اوس ہاپت گوٚو تو وہ پیڑ سے نیچے اتر آیا تو سُہ ووٚتھ تٔمۍ کُلہِ پٮ۪ٹھ بۄن ووٚنُن ندیم سے کہنے لگا شکر ہے کہ بچ گئی دوٚپُس کر شکر أسۍ بچاے مگر یہِ تہِ وَن سۭتۍ ہاپتن کیٛاہ ووٚنُتھ ژےٚ کَنس تل ندیم لوگ اَسنہِ ووٚننس دوٚپنس ہاپتن ووٚن مےٚ یِہے کتھ دوٚپُن ہے یہِ نا گوٚو نہٕ دوست آسُن یُس نہٕ مُصیبتس منٛز کامہِ یی کینٛہہ تہٕ اِنشاء اللہ أتھۍ سۭتۍ وٲژ یہِ لیسن اختتام اِنشاء اللہ صُبحس کرو أسۍ اَمِکۍ ایٚکزرسایز